نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ازل تو لے کے اب تک بے حد حمد و ثنا اللہ سونے دی پاک ذات دی ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ سونے دے پیارے حبیب ساڑھے پیارے آقا مولا حضور پر نور شفاء امم نشور قرآن مجسم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی ذات اعلی صحابہ امہات المومنین تمام بھی علیہم السلام، اولیاء اکرام علماء حق فقہاء اعظام محدثین مفسرین مجددین اسلام مجاہدین اسلام تمام مومنین اور جنہ بھی دل دی گہرائیاں چاکے آگئے۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو اللہ سونے دے حبیب دے وسیلہ جمیل لرا دعا کرنے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن اور سچ تے دی روح دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اور انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قبل صد احترام معزز حامین عرض ہے کہ رب سونے فرمایا سورہ الزاریات دی 56ویں آیت دے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا فرمایا اللہ سونے نے جنہ اور انسانوں مگر صرف اپنی عبادت واسطے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لیعبدون دا معنی ہے لیعرفون، کہ اپنی پہچان واسطے رب سونے نے یعنی یہ فرمایا کہ جنہ اور انسانوں میں صرف اس واسطے پیدا کیتا کہ میری معرفت حاصل کرنا، میرا عرفان حاصل کرنا اور میں پہچاننا۔ کہ تخلیق کائنات دا مقصد بھی یہی سگا، جیسا کہ حدیث قدسی دے اندر رب نے فرمایا کہ میں ایک چھپیا خزانہ سی، میں نے اپنی ذات و صفات نہ محبت پیدا ہوئی تو میں چاہیا کہ پہچانیا جاواں، اور میں مخلوق نے پیدا کیتا۔ 18,000 قسم دی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، صرف انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری مخلوقات انسان دی خدمت واسطے، انسان دی ضروریات واسطے اور اپنا نظام کائنات چلاؤن واسطے رب سونے پیدا فرمائی۔ یعنی رب سونے اس واسطے انسان نو نعمت دیتی کہ دل دی نعمت انسان ہی دے اندر موجود ہے، اور نوری لطائف انسان دے اندر ہی موجود ہے، باقی کسی مخلوق دے اندر نہیں۔ اور دلی یہ مقام ہے کہ جنہوں اللہ رب العزت نے عرفان دی نعمتوں نوازیا اور نور عرفان نو وہ اپنے اندر جذب کر دے، اور اللہ رب العزت نو پہچان دے، جتنی کو صحیح کر دے جنہی کہ رب سونا چاہتا ہے، اور رب سونے دی پاک ذات نو کما حقو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ذات دا ظہور اپنی ذات دے نور نہ فرمایا، اور سب تو پہلا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک پیدا کیتا جنہیں حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے، اور حقیقت محمدیہ دے ہی عکس دا رقص ظہور آتا ہے ساری مخلوق، جیسا کہ حدیث پاک خود رب اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ دے نور جو میں اللہ نے پیدا کیتا اور میرے نور جو مخلوق نو،
کہ میں اللہ دے نور تو اور مخلوق میرے نور تو پیدا ہوئی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے جی سائنس بھی اس گل تسلیم کیتا کہ کائنات دی ہر لہر جڑی ہے یہ کسی چیز کا عکس ہے. تو قابل غور گل یہ ہے کہ عرفان کیوں ضروری ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اس لیے کہ بغیر عرفان تو انسان دا تعلق قلبی وہ چیز نہ پیدا نہیں ہوتا ہے. جب تک وہ چیز روح پہچانتا نہیں ایک مناسبت روحانی پیدا نہیں ہوتی ہے. اس واسطے سونے مولا نے اپنی پہچان کے بارے حکم فرمایا کہ انسانوں جنہوں پیدا ہی اس واسطے کیتا کہ وہ مجھے پہچانا. تو جب کوئی شخص رب سونے کو پہچان لینا ہے جی قرآن و سنت کے اندر رب سونے دسیا اپنی ذات کا تعارف کرایا. کیونکہ پہچان دو طرح کی ہے ایک علمی استدلالی ہے اور ایک مشاہداتی ہے. علمی استدلالی عرفان جڑا ہے پہچان جڑی ہے معرفت جڑی ہے وہ قرآن و سنت کے ذریعے حاصل ہوندی ہے. قرآن و سنت کی وہ آئین حیات ہے اللہ سونے کا کہ جڑا رب سونے نے انسانوں تے احسان فرمایا کہ قرآن دی نعمت دیتی اور پھر قرآن دا عملی نمونہ اپنے حبیب نو دنیا تے بھیجیا. اور یہ بہت بڑا اللہ رب العزت ہے انسان پوری انسانیت دے تے احسان ہے. رب سونے ساری کائنات ایک خاص مقصد واسطے بنائی ہے اور پھر ایک نظام ہے. آج بھی حقیقی حکمران جڑا ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہے. تو رب سونے اپنے بندے نے بھی یہ گل کہی ہے اپنے حبیب دے معرفت کہ تسی بھی میرے پروگرام دے مطابق ہی دنیا تے حکمرانی کرو جنہوں خلاف دے راہ دا نظام مصطفیٰ کیا جاتا ہے نظام قرآن کیا جاتا ہے نظام شریعت کیا جاتا ہے نظام قرآن و سنت کیا جاتا ہے کہ زمین تے نافذ کرو. لیکن چونکہ انسانیت کا سب تو بڑا دشمن شیطان ہے اور پھر شیطان دے چیلے ہیں. شیطان قرآن کریم دسیا تہاڈا کھلا دشمن ہے اور ساری انسانیت دے باپ حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے جو سجدہ نہیں کیتا انہیں باقی سارے فرشتیاں کیتا انہیں انکار کرتا اور پھر گل گئی کہ میں انسانوں کو گمراہ کراں گا اور آج تک یہ لگا ہوا ہے. جی اللہ رب العزت دے بندے ہیں اللہ رب العزت تے ایمان لے آندے اللہ رب العزت دے پروگرام تے عمل کردے یعنی قرآن و سنت تے عمل کردے اس کو علاوہ کسی دے پروگرام تے عمل نہیں کردے. اور قرآن و سنت تے بھی عمل اسی طرح ہی کردے ہیں جی میں اجماع اہل سنت ہے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیتا ہے. ائمہ اربعہ نے عمل کیتا حضور غوث پاک نے عمل کیتا حضور خواجہ معین چشتی نے عمل کیتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی نے عمل کیتا ہے اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ عمل کیتا ہے. بائید بستامی رحمت اللہ علیہ عمل کیتا جناد بغدادی رحمت اللہ داتا علی حجویری بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ حضور سلطان بابو رحمت اللہ علیہ اور یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حقیقی قرآن دی روح انہاں لوگوں نے سمجھا. اور تو مختصر خلاصہ ہی ہے کہ انسان معاصوہ اللہ تو کل ہی بیدار ہو جائے بے رغبت ہو جائے بے اتحان ہو جائے قلباً اور قلباً ہی خدا وحدہ لا شریک میں وہ مست ہو جائے اپنے ظاہر و باطن ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع نہ راستہ کرے. کیونکہ جیڑا عمل بھی خلاف سنت ہے وہ اللہ دے ہاں قبول نہیں تو مسنون عمل ہی اللہ دے ہاں قبول ہے اور وہ فوائد و ثمرات بھی پیدا ہوندے ہیں. جڑے رب دے بندے اللہ رب العزت دے پروگرام تے عمل کردے جڑے رب رسول دے اور انسانیت دے دشمن نے وہ لوگ شیطان دے پروگرامات تے عمل کردے ہیں. اللہ رب العزت دے جننے بھی دشمن نے اور خاص طور پہ جڑے دجالی نے سہونے نے یہودی ایسے نے سب تو بڑے اس واسطے سارے شیطان دے پیروکار نے کالے جادوؤں کے پیچھے لگے ہوئے. ساڈے اندر بھی کچھ ایسے غیر شرع طریقے دے دعوے دار منافق موجود ہیں
ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ و ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਨਾ ਸਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 72 ਜਨਮੀ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। اللہ رب العزت نے انفرادی اجتماعی سیاسی معاشی اقتصادی تمام طرح کے پروگرام دیتے ہیں مسلمانوں جی اللہ رب العزت آخیا کہ زندگی دی ہر علوم جتنے بھی سب دی بنیاد قرآن پاک تے رکھو اور قرآن و سنت دی روشنی وچ تحقیق و تخلیق دا عمل جڑا جاری رکھو۔ لیکن بدقسمتی نہ اسی یہ ضرورت نو صحیح سمجھ نہ پائے جی دی وجہ نال تخلیقات دا عمل جڑا گہرا پوڑا ہے۔ حالانکہ دی بنیاداں رکھن والے ساڈے بزرگ سکے۔ اللہ رب العزت نے آکھیا سی اپنے گھوڑے تیار رکھو، یعنی جدید اصل تے عبور حاصل کرو، اپنی قوت زیادہ تو زیادہ عسکری قوت جڑی انہوں مضبوط کرو، معاشی قوت نو مضبوط کرو، اقتصادی قوت نو مضبوط کرو، سیاسی قوت نو مضبوط کرو تاکہ شیطانی قوتاں جڑیاں وہ تمہیں پریشان نہ کر سکن کسی بھی حوالے نہ۔ لیکن اسی اس معاملے سے بڑے دکھ نہ ہے، میں کہنا ہے گیس ویلے پوری دنیا سے قرآن و سنت کا مکمل نظام ہے خلافت راشدہ دا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بھی اسی چیز تے زور دندے کہہ رہے ہیں۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہاں بانی پاکستان انہاں بھی اس آخری وقت جاندے جاندے یہ گل کہی سی، لیکن اسی وہ کیفیت سمجھنا چاہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت دا انعام ہے کہ پاکستان جڑا ہے اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سرپرستی وچ بحکم الہی یہ پاکستان بنیا۔ اور آج اللہ رب العزت دا کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے ایٹمی قوت بناتا اور الحمدللہ ایٹمی قوت ہن اس حد تک انسان دی ہے کہ دنیا کے کسی بڑے تو بڑے ملک نو بھی تھوڑے وقت دے وچ تباہ و برباد پاکستان کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت دا خاص کرم ہے۔ مزید جدوجہد جڑی جاری ہے بہت کچھ کرنے والا ہے اس لیے کہ تاکہ مستقبل دے وچ اسی دجال نہ اور دجال دی فوج نہ لڑنا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نال تعاون کرنا ہے اور انہوں نے زیر سایہ لڑنا ہے اور کل عرض تے شیطانی قوتاں ہمیشہ واسطے مٹاؤنا ہے اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہے سی اللہ رب العزت کو پہچان دے فائدے کی ہے اور نہ پہچان دے نقصانات کی نے۔ مختصر میں عرض کرنا نقصانات یہ نے کہ انسان دنیا وچ ہی پریشان ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، رنگا رنگ جسمانی روحانی نفسیاتی امراض کے اندر مبتلا ہو جائے گا، دنیا بھی گندی ہو جو، قبر بھی گندی ہو جو، اگلا جہان بھی گندا ہو جو، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور اس کو علاوہ بے شمار یہ نقصانات ہے رب سونے نو نہ پہچان دے اہل علم جان دے رہے تے فوائد انسان نو یہ ہے کہ انسان دنیا وچ بھی کامیاب ہے، قبر وچ بھی کامیاب ہے، اگلے جہان بھی کامیاب ہے۔ انسان نو روحانی جسمانی اور نفسیاتی صحت مندی ملتی ہے، انسان دی سوچاں پاکیزہ ہوندیاں نے جڑی بنیاد ہے عمل دی اور عمل دے نتائج دی، جنہیں بھی مثبت نتائج ہے جو کچھ بھی معاملات ہے انسان دی سوچ تو چل دے ہیں تے جیڑی جیسی سوچ ہے وہ دے اندر ویسی کیفیات ہی پیدا ہوتی ہیں کہ ہر سوچ ایک وجود رکھ دی ہے انسان دی ذہن دی سکرین تے جدوں بھی کوئی شاید سوچدا ہے وہ دے اندروں ویوز پھٹ دی ہیں، لہراں پھٹ دی ہیں جڑی انسان دے اندر دے وچ جذب ہوندیاں رہندیاں۔ اگر بری سوچ ہے تو ظلماتی سوچاں پیدا ہوندی ہیں، اگر مثبت سوچ ہے تو نورانی سوچاں پیدا ہوندی ہیں، پھر نورانی اعمال ہوندے رہے۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے سانو یہ تعلیم دیتی ہے، سارے پیارے نبی نے صدقے جائیے مدینے پاک دے گلیاں دی مٹی اتوں آپ الحمدللہ اج بھی حیات ہے میرے پیارے نبی، اج بھی فیض دندے اگر کوئی لین والا ہوئے
تو سانو ساڑے پیارے نبی نے بھی یہی تعلیم دیتی ہے کہ اپنا ذہن جڑا ہے وہ توحیدی بناؤ، قرآنی بناؤ، محمدی بناؤ، انسانی بناؤ، انسان واسطے نفع بخش بن جاؤ، کیونکہ انسانیت ساری اللہ کا قرب ہے۔ بلا امتیاز رنگو، نسل، مذہب و ملت سب کا بھلا کرو۔ لیکن جڑے انہاں وچوں غافل لوگ ہے، اللہ سونے دے دشمن ہے، انبیاء علیہ السلام دے دشمن ہے، انسانیت دے دشمن ہے، بھلا انہاں دا بھی کرو لیکن بچ بچ کے۔ جی حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے سپاں دے پوتے میں تے نہیں تھیندے پاویں چوڑیاں دودھ پلائیے۔ ایسے لوگ عملی زندگی سارے آدمی نے انہاں لوکاں نوں واہ پیندا ہے کہ انہاں نے جنیاں مرضی نیکیاں کر لو آخر ڈنگ مار دے نے۔ جی حضور سلطان باہو فرماندے تمہیں تربوز مول نہیں تھیندے پاویں توڑ مکے لے جائیے۔ انہاں نوں کعبہ اللہ لے جا کے کعبے دے 7 چکر دی بجائے 749 چکر بھی لوا دیو، اتوں آ کے بھی وہی شرانیاں کرتے ہیں، صرف اپنے نام حاجی لواؤ واسطے۔ لیکن سچا حاجی تو وہ ہوتا ہے جڑا اتنے جان تو بعد سارے گناہاں تو پاک ہو کے سچا مومن بن کے نکلتا ہے، جڑا سر تو پیروں تک تقدیر مولا بن جاتا، ارادہ الہی بن جاتا، مرضی مولا بن جاتا، مراد مولا بن جاتا ہے، اور اپنی مرضی، اپنی مراد، اپنی ہر خواہش پوری خلق جو آخر جو نکل جاتا ہے اور خدا مست ہو جاتا قلباً کسی اللہ والے دے نیڑے لگ کے اپنا مقصد حیات جڑا زندگی دا ہے اپنے رب تک رسائی، الہ ربک منتہاہا، اپنے رب تک پہنچنا سے جدو جہد کردا اور ساری خلق تو منہ موڑدا، اپنے آپ تو منہ موڑ کے تنہا سب تو الگ ہو کے کسی اللہ والے دی زیر نگرانی اور یہ روحانی سفر جڑا طے کردا ہے۔ لیکن ایتھے آ کے پھر اسے دنیا جی الجھا رہندا ہے، پھر وہی کام کردا ہے، وہ مقصد حاصل نہ ہویا۔ اسلام تو یہ ہے کہ انسان اپنی کلی مرضی چھڑ کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے اور تمام اسباب و ارباب چو نکل جائے اور اپنا ہر قدم، ہر سا، ہر عمل فقط خدا وحدہ لا شریک واسطے کرے اور وہ مرضی کے مطابق کرے۔ درمیان چ اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے، یہی فساد دی جڑ ہے۔ یہ نفس امارہ ہی اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ جب انسان رب سونے کو پہچان لینا تو پھر یہ اندر چھپی محبت دیا چنگاریاں جڑیاں آستہ آستہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العزت دی عشق دیا چنگاریاں یہ اندر موزن ہوندیاں پھر یہ محبت ودی انی شدت اختیار کر لیندی ہے، کیونکہ عشق مولا دا نور ہی، عرفان الہی دا نور ہی، ایمان دا نور، ذکر دا نور، قرآن دا نور، حدیث دا نور اور اللہ والے کو حاصل کی تھی توحیدی نور نسبت دا نور، یہ سارے نور مل کے اندروں ماس و آل دی ہر لہر نو جلا دے نے اور سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاتا، شغل خلق جو نکل کے شغل مولا دے وچ مصروف ہو جاتا ہے، اس لئی کہ وہ حقیقت اتنے منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا چند دن کا میلہ ہے تو مک جانا ہے۔ تو میری بچے جڑی اللہ رب العزت دی محبت و عرفان اطاعت دے وچ ہی ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وابستہ ہون والی نہ آتی اللہ آتی رسول دی چلدی پھر دی عملی تفسیر بنن والی ہے تے اور باس و آتوں منہ موڑ جاتا ہے۔ لیکن جڑا غافل ہے وہ ساری نہ دھندے دنیا میں ہی اسی طرح الجھا رہتا ہے، بے یقینی کا شکار رہتا ہے۔ تے جڑا اللہ رب العزت کو پہچان لینا ہے وہ پھر ہمیشہ واسطے رب دا ہو جاتا ہے۔ تذکرہ اولیاء کے اندر لکھے ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اہل یقین جڑے ہے یعنی جنہوں حق یقین دی نعمت حاصل ہوتی ہے، اہل یقین جڑے ہے معرفت اکر سائی حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی جدو کو مومن حق یقین دی نعمت حاصل کر لیتا ہے یعنی علم الیقین تو ترقی کر کے عین الیقین تے پہنچتا ہے، عین الیقین تو ترقی کر کے
حق الیقین تے غیر متزلزل یقین انسان میں جو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ رب سونے کو پہچانتا ہے، اور پھر رب نے جب پہچان ہو جاتی ہے پھر باقی ساری مخلوق کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس کو نہیں پہچانتا رب کی پہچان نہیں ہو سکتی، جب تک رب سونے کو نہیں پہچانتا مخلوق کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تذکرہ اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو سلیمان دارئی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ معرفت جڑی ہے ایک خاموشی کے قریب تر ہے، کہ جدوں کوئی شخص رب کو پہچان لینا ہے، یعنی آپ سمجھا جدوں کوئی مولا سونے کو پہچان لینا ہے تو پھر چونکہ مخلوق کی ہر چیز کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اس تو بعد باطنی دنیا دے وچ داخل جدوں ہوندا اوتھے پروگرام نظام دیکھدا ہے، کائنات دا نظام دیکھدا ہے تے عالم حیرت ڈب جاتا ہے، اوتھے سوائے جدوں کول اللہ رب العزت دے قرب دیاں بلندیاں طے کردا ہویا رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردا ہے، بس پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پروگرام جڑے ہے دسن والے ہے ہی نہیں، یہ تو جنہوں حاصل ہوئے نہیں انہوں پتہ ہے۔ تو تذکرہ اولیاء دے وچ لکھیا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اگر قلب تو زیادہ کوئی چیز متبرک ہوندی تو انہوں ہی معرفت حاصل ہوندی، اور عارف دی پہچان یہ ہے کہ وہ دل چ ذکر الہی دا اضافہ ہوندا رہے، یعنی آپ یہ دس رہے ہیں کہ سب تو اہم چیز انسانی دل ہے، جی رب نے انسان کو نعمت بخشی ہے، فرشتے اس چیز تو محروم ہے، باقی 18,000 قسم کی مخلوق بھی، تو دل اسی واسطے متبرک ہے، اندر ہی رب سونا نور عرفان نازل فرماؤندا اور یہ دل ہی رب سونے کو پہچاندا، کیونکہ باطنی دنیا جڑا باطنی اکھاں نہ پہچان ہوتی ہے، ظاہری معاملات ظاہری حواس نہ تے باطنی معاملات باطنی حواس نہ، تو دے واسطے اللہ والے طریقے دس دے ہیں کہ کیویں ظاہری حواس چوں نکلنا تے باطنی حواس اپنے بیدار کرنے ہیں تے قلب نو بیدار کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، بیمار ہے تو صحت مند کرنا ہے، تے اور قرآن و سنت دی تعلیم نہ حاصل ہونا ہے، سید کی زندہ دل علماء حق دی بارگاہ بیٹھ کے قرآن و سنت دا علم حاصل کرنا ہے، پھر کسی سچے اللہ والے کو قرآن و سنت دا یہ روح دا پروگرام سیکھنا ہے، پھر وہ ذکر قلبی، پھر وہ نماز عشق نیتنی ہے، تو پھر اللہ رب العزت دا ذکر کرنا، فراف ذکر دی نعمت حاصل کرنا ہے، سلطان الاذکار حاصل کرنا ہے، تاکہ انسان دے ہر لطیفے دے اندر ہر لطیفے دی ہر لہر دے اندر نور ذکر الہی سما جائے نا کہ یہ لطائف روح انسانی جسم تو الگ ہو جائے اور باطن دے وچ پرواز کردیاں ہویا باطنی دنیا دا مشاہدہ کردیاں ہویا اولیاء اکرام دیا کچہریاں تو اخذ فیض کر دی، انبیاء علیہ السلام دی کچہریاں جو اخذ فیض کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عام کچہریاں تو اخذ فیض کر دیا، خاص کچہریاں تو اخذ فیض کر دیا، پھر خاص الخاص جی اللہ رب العزت دے قرب خاص دے وچ حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ انسان اتھے بھی رسائی ہوندی ہے، پھر آپ دی روحانی مدد نہ انسان رب سونے دی حضوری تک رسائی ہوندی ہے، اور مولا سونے دا دیدار نصیب ہوتا ہے، نصیبہ والے ہیں بندے دا کام ہے اس راہ چلنا ہے، منزل تک پہنچانا رب سونے دا کام ہے، اور حدیث پاک چاہ کہ نور و ظلمت 70,000 پردے بندے اور اللہ درمیان چاہ، یہ سارے پھر رب سونے دی مدد نہ طے ہو گئے، اور ایک قوت عشق نالی انسان میں یہ نعمت حاصل ہوندیاں ہیں، جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر لاہوری فرمانے نے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تو میں،
کہ جدو انسان رب سونے نے پہچانتا ہے، رب سونے کی محبت مبتلا ہوتا تو پھر انہوں یہ نعمت میسر ہو گئی ہیں۔ تذکرہ اولیاء کے اندر ہی لکھیا ہوا ہے کہ حضرت منصور عمار رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں کہ عارفاں دا دل جڑا ہے اس ذکر الہی دا مرکز ہے، اور دنیا داراں دا حرص اور طمع دا خزانہ ہے۔ یعنی سچے اللہ والے جڑے اللہ نو پہچان لیندے نے، جڑے عارف نے، درویش نے، سچے صوفی نے، سچے اللہ والے نے، انہاں دا دل جڑا ہے وہ اللہ دے ذکر دا مرکز بن جاتا ہے۔ انہاں دا دل جڑا ہے یہ اللہ ہو کردا ہے، اور دل والے اللہ ہور دی بدی رہندی ہے، فنا فراغ ذکر تو گزردا ہے، پھر اگلی فوائد حاصل کردا جڑے میں دس سٹیا اشارہ تن۔ حقیقت لفظاً یہ چیزاں بیان کرنیاں بہت مشکل ہے، چونکہ دا تعلق حال نال ہے کہ جب تک انسان خود نہ مشاہدہ کرے دیکھے، لیکن یہ نعمت انہاں لوگوں کو حاصل ہوندی ہے سعید الفطرت روحاں نے سچیاں اور اللہ دے مخلص بندے یہ نعمتاں انہاں کو حاصل ہوندیاں، انہاں بے ادباں نہیں ہوندیاں 72 جہنمی فرقے والے نوں۔ یہ ظاہری علم دے چکر ساری عمر پھسے رہندے رہے، اسی واسطے بدتمیزیاں گستاخیاں کرتے رہے، اور اسلام دشمن قوتاں اللہ دے دشمناں نبی پاک دے دشمناں انسانیت دے دشمناں رابطے بلیل دوستے رکھ دے ہیں، جدو کہ سچے اللہ والے باطل نہ کدے صلح نہیں کرتے، پلا سب دا کر دے دعوت سب نو حق دی دندے رہے، لیکن انہاں صلح دا پروگرام نہیں، اس لیے کہ ساڈا پروگرام صرف قرآن و سنت ہے اور اجماع اہل سنت و جماعت ہے۔ انہاں دے پروگرام رنگ برنگے نے، سارے شیطانی افلاطونی یزیدی پروگرام نے، اور انسانیت کش پروگرام نے، استحصالی پروگرام نے، جڑے صرف چند لوگوں کو نفع پہنچاؤندے نے، لیکن قرآن و سنت دا پروگرام جڑا محمدی پروگرام ہے، مساوات محمدی پیدا کرتا ہے۔ سماج کر رہا سکا کہ انسان دا دل جڑا ہے اس ذکر تائیں کرو گا، ذکر تائیں نو ذکر دے اندر قیام کرو، پھر ذکر دی سلطان ذکر دی نعمت تائیں حاصل ہو کہ جدو انسان اپنے دل نو ماسوا اللہ دی علائشہ تو پاک کرے گا، اپنے نفس نو پاک کرے گا، قلب نو پاک کرے گا، کیونکہ قلب دے اندر ہی یہ نور سماؤندے نے اور لطائف دے اندر یہ نور سماؤندے نے، پھر نہ دے نکل والیاں شعاعیں جسم دے اندر بھی سما دیاں نے، اور جسم دی ظاہری جسم دی ہر لہر دے اندر بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جسم جو نکلنے والے نوری لہراں جڑیاں ہیں یہ خلق خدا نے نفع پہنچا دیا ہیں۔ جدوں کو سچے دل نہ اپنے مولا نو پہچان لیندا ہے تو پھر ہمیشہ واسطے مولا دا ہو جاتا ہے۔ تے اللہ رب العزت انسان جڑا ہے حدیث پاک جنے انسان میرا راز ہے، میں دا راز ہے، تیرے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے رحمت اللہ نے بڑی پیاری گل کی تھی، رب سونے نے مخاطب کر کے علامہ صاحب فرماتے کہ تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو ہی فاش کر دیا، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ یعنی اسے حدیث دی طرف علامہ اشارہ فرمایا کہ اللہ نے پیارے نبی فرماؤندے نے کہ رب سونا فرماندا ہے کہ انسان میرا راز ہے، میں دا راز ہے، انسان میرا بھیت ہے، میں دا بھیت ہے، اور ہے بھی حقیقت یہی ہے۔ تے باطن دے اندر سیر تیرو سیر کرنے والے اس حقیقت تو واقف ہے، لیکن روحانی فتح حاصل کرنے واسطے، روحانی دنیا داخل ہونے واسطے، اللہ رب العزت دا عرفان حاصل کرنے واسطے، نفس دا تزکیہ قلب دا تصفیہ حاصل کرنے واسطے، یا روحانی علوم سکھن واسطے قربانی دینی پہندی ہے کہ اپنی ہر چیز اپنے مولا تے قربان کر دے۔ یہ بندے کو امانتاں نے، جمع تمع دے چکر چ نہ پوے، جڑا پہ گیا تو بس مار کھا گیا۔ تے جنہیں ہر شے اپنے سونے مولا تے لٹاتی، اپنا ارادہ بھی چھڑتا، اختیار بھی چھڑتی، مرضی بھی چھڑتی، ہر خواہش کو بھی ختم کرتا، اور
جہاد اکبر اپنے نفس کے خلاف کیتا، کیونکہ نفس امارہ جڑا یہی انسان نو دنیا دے وچ مبتلا کرتا ہے، یہی دنیا کا سب تو بڑا شیطان اور بڑا غلیظ ہے انسان دے اندر۔ جب تک یہ نفس خواہشات تو خالی نہیں ہوندا، پاک نہیں ہوندا، مزکی نہیں ہوندا، تے ترقی نہیں کر سکتا۔ جب یہ پاک ہو جاتا ہے نفس امارہ اور ترقی کرتا ہے تو پھر یہ نفس امارہ جڑا ہے نفس لوامہ بن جاتا ہے، جیسے قرآن پاک دسیا رب سونے نے، پھر نفس ملہمہ بن جاتا، پھر مطمئنہ بن جاتا، پھر رب سونا کہتا چلے آ اپنے رب کی طرف، ہونا آ میری طرف کر روحانی سفر۔ لیکن جب تک تو اپنے پاک نہیں کرتا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا۔ پاک کرنے واسطے اپنے حواس نو پاک کرنا ضروری ہے، اپنی سوچاں نو پاک کرنا ضروری ہے، اپنی ہر خواہش چھڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تے ظاہر دا قبلہ خانہ کعبۃ اللہ اور باطن دا دل دا قبلہ رب دی ذات نو بنانا ضروری ہے، تے پھر جا کے ایک کیفیت انسان میں روحانی کمال اور ترقی حاصل ہوئے گی، اور پھر انتے حقیقت منکشف ہو جائے کائنات دی ہر چیز دے اندر فائل حقیقی فقط خدا وحدہ لا شریک ہے، کہ ہر لہر دے اندر اللہ رب العزت دی حکمرانی ہے، ہر لہر دے اتنے عشق دی حکمرانی ہے۔ لیکن انسان دی بدعمالیاں دی وجہ نال کائنات دے اندر فتنے، فساد، مسائل، مشکلات، پریشانیاں جنیاں بھی ہیں، لیکن جدو انسان دا قلب جڑا ہے بیمار قلب ہے، صحت ہو جاتا، مردہ دل ہے، زندہ ہو جاتا ہے، تو پھر انہوں ایسی حیات ملتی ہے کہ دل دا تعلق کے رب نہ جڑ جاتا ہے، اور ایدہ جڑتا ہے کہ دوبارہ انسان دنیا طرف پلٹتا نہیں، تے سچے درویش نو، سچے صوفی نو، سچے عارف نو، سچے اللہ والے نو پھر حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس واسطے کدے بھی وہ مسائل و مشکلات، بیماری، دکھ، پریشانی، ٹینشن دے اندر کدے بھی متغیر نہیں ہوتا، اور خاموشی نہ نظارے لگتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے رب سونے طرف ہو، تے اپنا دھیان قلباً اپنے مولا طرف رکھتا ہے، اپنے اللہ دے پروگرام تے راضی رہتا، مردہ بن کے رب دے حضور کھلوتا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت طرف برسن واسطے انوار و تجلیات نو اپنے اندر جذب کرتا رہتا ہے۔ اپنی کسی ضرورت دے معاملے چ، اپنے رزق دے معاملے چ پریشان نہیں ہوتا، انہوں پتہ میری قسمت لکھیا ہر حال چ ملنا، کائنات دی کوئی قوت ہے میری قسمت دے لکھے نو نہ وقت تو پہلا لیا سکتی ہے، نہ انہوں لیٹ کر سکتی ہے، نہ انہوں بند کر سکتی ہے۔ یعنی میرا مقصود ہر حالت چ میرے تک پہنچنا ہے، وہ کائنات اللہ رب العزت نے تقسیم کیتا ہوا، جہدے جہدے کو ہے اپنے اپنے وقت نہ خود بے خود ہونا۔ تے کائنات کی کوئی بھی شیطانی قوت اللہ رب العزت دے مقرر کیتے رزق نو نہ مقدم کر سکتی ہے، نہ مؤخر کر سکتی ہے، نہ روک سکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم دے اندر رب سونے سارا پروگرام دسیا ہوا ہے کہ کائنات چلنے پھرنے والی کوئی ایسی شے نہیں جس رزق کا میں بندوبست نہیں کیتا، رزق اللہ، رزق میرے ذمے ہے، تو باقی تو بھائی ضروریات میں سب رب سونے پیدا کیتی ہوئی ہے۔ تے جدوں کوئی سچا صوفی، سچا درویش قرآن کریم دے اندر غوطہ کرتا ہے، قرآن کریم نو ساری عمر قرآن و سنت نو مشرے راہ بنا لیندا ہے، تے باقی دنیا دے لکھی نفس پرست لوکاں دیاں اور شیطانی لوکاں دے لکھیاں کتاباں تو منہ موڑ لگتا ہے، اور ساری حیاتی قرآن دے اندر ہی غوطہ خور رہندا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تا ہی فرمایا سی قرآن میں ہو غوطہ دینا مرد مسلمان، اللہ بے تجھ کو دا جدت کردہ۔ تو سچے عاشق قرآن تو علاوہ کسی کا کوئی پروگرام نہیں قبول، وہ واسطے قرآن کافی ہے۔ یہ تو جڑے قرآن کریم دے اندر غوطہ خوری کرتے، قرآن کریم دے معنی اور محافیم نو سمجھتے ہیں، اور عام آدمی جب قرآن ترجمے نہ پڑھتا ہے اور پھر اتنے نور قرآن برسدے ہیں، قرآن کریم دے 7 بطون نے، ہر باطن دے نور جویں جویں ترقی کرتا جذب کرتا رہتا ہے، تو ساری عمر واسطے قرآن کافی ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اویں ہی عمل کرنا قرآن پاک تے جویں اللہ دے پیارے نبی نے کیتا، اور اجماع اہل سنت جی دے ہوتے ہیں وہ دے مطابق عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ انسان کو انشاءاللہ بڑی روحانی ترقی ہوندی ہے، پھر اپنی مقصد حیات تک انسان پہنچتا ہے۔ تے پھر دل نو شغل مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے کہ دل چ ایک اللہ تو علاوہ کچھ نہیں ہوتا،
ہر شے تو ہمیشہ ہمیشہ واسطے فارغ ہو جاتا ہے، اور تنہا ہو کے اپنے رب کی صحبت دے وچ قلباً ذکر کردیا ہوئی اپنے رب کی طرف ہی اپنے روح کے ذریعے محو پرواز رہتا ہے، اور یہاں غافلوں کے نیڑے لگتا ہے، راہ مولا کا مسافر بن جاتا ہے، جہاں کو آندا لگے انہوں بھی راہ مولا کا مسافر بنا ہے، اور نبی پاک کا سچا غلام بنا ہے، اور جو اللہ کے پیارے نبی سانو پروگرام دے گے وہی پروگرام دستا اتنے آپ عمل کرتا ہے سچے اللہ والے۔ یہ باقی دوجے جڑے ہے کسی کہانیاں مبتلا کر دیں بندے تے اور اپنی ذات دے ارد گرد گھما رہتے ساری حیاتی، حالانکہ اللہ والے مرید کتے بھی ہوئے انہوں روحانی فیض دندے جو میرے پیارے نبی اج بھی دندے نے۔ یہ کائنات کی حکمرانی اللہ رو سونے نے سارے پیارے نبی دتی ہوئی ہے، کائنات دے حکمران اج بھی میرے پیارے نبی نے، اور سچے طالب والے مولا نو اج بھی میرے پیارے نبی نواز دے رہے، اور سچے طالب مولا دا مولا دے پڑھے درود پاک نو خود حضور سن دے رہے، جدو کہ آما دے درود جڑے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ جدو انسان پڑھتا وہ اندر دی کیفیات جڑی ہے وہ دے اندر وہ دے اثرات ہوندے نے، درود پڑھنا نور پیدا ہوندا، اس نور دے نال انسان دے اندر دی غلاظت دے جڑی لہراں نے بھی کچھ نال مل جاندیاں، اس واسطے فرشتے اس درود پاک دے نور نو لے کے چو غلاظت کڈ کے خالص حضور دی بارگاہ وچ پیش کرتے ہیں۔ لیکن سچے اللہ والے دا جڑا درود پاک حضور اس واسطے سنتے ہیں کہ وہ اندر ماسوا دی کوئی طلب غرض ہوندی نہیں، ہر لہر ختم ہوئی ہوندی ہے، اس واسطے وہ درود دا جڑا نور پیدا ہوتا ہے وہ کوئی علائش نہیں ہوندی ماسوا اللہ دی کسی بھی طرح دی ظلماتی، اس واسطے رب سونا اللہ دے پیارے نبی خود انہوں سن دے رہے براہ راست باہر سماز کر رہے ہیں سکا، لیکن یہ نعمت اللہ والے کو حاصل ہونی ہے، سچے زندہ دے اللہ والے جڑے ہیں صحیح القیدہ باشرہ، اور دنیا کو بیزار جڑے اللہ والے ہو اے نہیں ہیں جڑے دن رات مریداں دے شکار نو نکلے رہندے نے تے مال کٹھا کر دے، جب اقبال فرماؤں دے گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، مرید کو میسر نہیں مٹی کا بھی دیا بھی، کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، الحمدللہ اللہ والے ہینڈ نے تو تلاش نہ مل جاندے نے۔ دوسری بات ہے کہ الحمدللہ اللہ والے دے مدارات اج بھی فیض دے رہے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے تو فیض اج بھی دندے رہے، انہوں نے مدارات تے حاضر ہو کے دیکھو، کیونکہ اللہ والے سارے زندہ رہے تے اسلام دے اندر جڑا تعلیم دتی ہے سانو قرآن و سنت دے اندر اور نظام مصطفیٰ علی کہ انسان وہ نظام نو اپنے اتنے بھی نافذ کرتا ہے، پھر انہوں نافذ کرنے واسطے حکمت محبت پیار نہ تدبر اور تفکر نہ اس سلسلہ جاری رکھ دیتا ہے، کائنات کے اتنے نظام نافذ ہو جائے تاکہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ جڑا پیدا ہو جائے، اور یہ قیام واسطے دن رات جدوجہد کرتا رہتا ہے، اسلام دے غلبہ اور حیا واسطے ہر سچا صوفی ہر سچا عاشق مولا یہ کام کرتا ہے، اور انسانیت دی فلاح و بہبود واسطے کام کرتا ہے، جڑا 5 ٹائم اللہ رب العزت بلاؤندے نے حی آل الفلاح، فلاح ایک جامع لفظ ہے کہ تمام تر مسائل دا حل ہے، اگر رب سونا چاہتا پھر اللہ دے گھر وچ تے پھر صلاۃ و معراج المومنین، پھر وہ معراج نصیب ہوندی ہے انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوندی ہے، تو سچا صوفی اور عاشق جڑا ہے وہ دنیا تر رغبت نہیں کرتا، طبعی ضروریات تو علاوہ باقی دے پاسے نہ جاندہ ہے، نہ جمع کرتا، نہ تمع کرتا، نہ یہ پیچھے دوڑتا، انہوں پتہ ہے کہ ہر نعمت دے اندر یعنی تہ دے اندر زحمت موجود ہے، اور ہر خوشی دے اندر غمی موجود ہے، ہر فراخی دے اندر تنگی موجود ہے، اس واسطے وہ یہ جمع دے چکر سے نہیں پہنتا تاکہ میں کہتے فساد چ نہ پھنس جا، اور میرا دل جڑا شغل مولا تو ہٹ نہ جائے، دن رات اپنی زندگی شغل مولا واسطے گزارتا ہے۔ باقی ملتی نعمت سچیاں ہوئی ہیں تے رنگ برنگے دنیا مبتلا جی عام وہ کہتے رند کے ردر ہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، کہ دنیا بھی رکھیے تو یہ بھی رکھیے، ایسا نہیں ہونا،
ایک دل دے اندر ایک شے رہنی ہے، جویں پنجابی دی کہاوت ہے کہ سیدے وسن گے یا کھیڑے وسن گے، ایک دل وچ ایک رہنا ہے۔ جے خالق ہے تو پھر مخلوق ہے نہیں، تے جے مخلوق ہے تو پھر خالق نہیں ملنا، ایک شے ملنی۔ لیکن سچے اللہ والے جڑے سچے طالب جڑے انہوں کو نعمت ملتی ہے، وہ بہت کم نے، بہت ہی کم نے، کوئی شک نہیں۔ تو اسی واسطے جنہوں نے نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے وہ مخالفت اترے ہوتے ہیں، کرنے پہ کوئی بات نہیں، سچے اللہ والے کا کوئی اثر نہیں کرتے، کری جاؤ، انہوں نے پتہ ہے کہ اپنے ہاتھوں مجبور ہے لوگ، انہوں کی مخالفت نہ کچھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ نعمت ملنی خاصا نوا۔ جی میاں صاحب محمد بخش فرما دے خاصا دی گل آما آگے نہیں ضرورت کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی، انہوں نے بے قدریاں کی پتہ ہے عرفان الہی کی چیز ہے، عشق مولا کی چیز ہے۔ اس واسطے کوئی گلا نہیں، اس لیے کہ میرے رب نے انہوں نے خود اپنا آپ برباد کر لیا، تے رب سونے اسی واسطے اپنی نظر رحمت انہوں تو ہٹا لی، سرا تو اپنا قدرت دا دست شفقت چک لیا، اور یہ اپنے نفس دے پیچھے لگے، شیطان دے پیچھے لگے، ایسے واسطے دن رات دنیا کتے پیچھے لگے رہندے رہے، ذلیل و رسوا ہوندے رہے، نہ حرام دی تمیز ہے، حلال حرام دی تمیز بھی ختم کر دیندے رہے، اور دے عادتاں پروگرام معاملے سارے جڑے ہیں قرآن دے خلاف ہوندے رہے، اسے واسطے نقصان ہوندا ہوندے۔ یہ لوگ مسبب والاسباب نو چھڈ کے سبب دے پیچھے لگے رہندے دن رات، اور رازق نو چھڈ کے رزق دے پیچھے دوڑے رہندے نے ہر ویلے، خالق نو چھڈ کے مخلوق دے پیچھے لگے رہندے اپنی امیداں انہاں نال ہی وابستہ کر دیا، ذلیل اور رسوا بھی ہوندے، دنیا بھی گندی، قبر بھی گندی، اگلا جہان بھی گندا۔ لیکن سچے اللہ والے سب تو بے نیاز ساری مخلوق تو ماسو اللہ تو اپنے نفس تو آخرت تو نکل کے کل ہی اپنے رب جی محو مست ہوندے رہے، اور فقر محمدی دی نعمت حاصل کردے ہیں جیڑی رب سونے دسی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے اقبال کو نصیحت کیتی سی اور ساڑھے واسطے پیغام چھڑ گئے کہ تاکہ انسان جڑا یہ دنیا دے پیچھے نہ دوڑے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اپنائے، اور در در سجدے کرن دی بجائے ایک خدا وحدہ لا شریک نو ہی سجدہ کرے۔ جو اقبال فرماندے نے وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام۔ ایک اور جگہ علماء فرماندے نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ در در چکن کی لوڑ نہیں رہے گی، خدا وحدہ لا شریک کر کے قلباً چک جائے تے اپنی تمام امیداں آرزواں دا مرکز محور فقط خدا وحدہ لا شریک نو بنا لا، تے کسی نو انتظار کرنے دی لوڑ نہیں، کسی نو اڈیکن دی لوڑ نہیں ہے بھی فلاں میرے نال چلے، فلاں بھی اے راہ عشق دی، راہ عشق دا سفر جڑا تن تنہا کلیاں ہی طے ہوندا ہے۔ انسان دنیا تے کلا ہی آیا تے کلا ہی جانا ہے، تے سفر بھی کلیاں ہی طے ہونا ہے۔ مخلوق تو امیداں وابستہ کرنے والے جان دے بھی کی بیتی انہاں نال، کوئی منے نہ منے حقیقت یہی ہے یہ دنیا جڑی ہے دغابات ہے، بے وفا ہے، خود غرض ہے، مطلب پرست ہے، انہاں نال لا کے کسی بھی سکھ نہیں پایا۔ لیکن دنیا دے کتے چونکہ گندے ذہن دے لوگ ہوندے نے، یہ لتر بھی کھاندے رہندے پھر بھی سیڈا ہی رکھدے نے، ذلیل اور رسوا بھی انہاں اگے ہوندے ہیں پھر بھی انہاں پیچھے دوڑے رہندے نے۔ ہر دنیا آپ کہندی ہے کہ میرے کو بچو، میں چھڑ دی نہیں ہے، میں برباد کر دیاں گی تمہیں، لیکن پھر بھی وہ پیچھے چلتے جا۔ لیکن سچے اللہ والے وہ ماسوا اللہ تو کل ہی ہمیشہ واسطے منہ موڑ لگے رہے، تنہا اپنے رب دی صحبت رہندے رہے، رب دے حضور چ رہندے رہے، شکل مولا چ لگے رہندے رہے، قلبی اللہ ہو نالی کر دے، اللہ رب العزت دی چونکہ محبت انہاں نوں حاصل ہو جاندی ہے، انہاں دی رگ رگ دے اندر، لو لو دے اندر، ظاہر باطن دی ہر ہر لہر دے اندر نور عشق الہی سما جاندا ہے، نور ایمان سما جاندا ہے، نور معرفت سما جاندا ہے، اور نور ذکر سما جاندا ہے، نور عمل قرآن و سنت سما جاندا ہے۔ انہاں دی ہر ہر لہر جڑی آ
وہ रब की तरफ ही मुतवज्जो होंदी है कि जिहदे अंदर ये अल्लाह की कैफियत पैदा हो जाती है। जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पै में है। वो जिहदे अंदर ये नगमा है अल्लाह दा समा जाता है, जिक्र इलाही समा जाता है, तो फिर अपने मंजिल तक रवा दवा हो जाता है, तो अपने रब को फिर पहचान लेंदा है। तो पहचान ही इंसान को मखलूक बेजार कर देती है और खुदा मस्त बना देती है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि अपने असी मौला के इस हुक्म को समझिए और अपने रब सोने को पहचानने वास्ते कोशिश करिए। जिन्होंने अल्लाह वालिया ने पहचानिया सच्चे बाअमल बाशरा और उन्होंने लोगों के नेड़े होइए और उन्होंने लोगों को इल्म सीखिए, रब की बारगाह के अदब अदाब सीखिए, अल्लाह के प्यारे नबी की हजूरी के अदब अदाब सीखिए, तो कुरान और सुन्नत की रूह समझिए और सीखिए, उत्ते अमल करिए और मासवा अल्लाह तो कुल्ली बेदार हो गए कल्बन अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाइए और इदा ही तवज्जो जमीयत हासिल कर लीए और नमाज इश्क नीत लीए कि दोबारा कोशिश भी करिए तो मासवा का ख्याल भी ना हो। अल्लाह सोने की बारगाह जो दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े माड़े कमजोर हकीर आजिज़ मस्कीन माड़े इंसान अपने प्यारे नबी का सदका सानू अपनी पहचान